إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور سورۃ الحجرات ان عظیم ترین صورتوں میں سے ہے، سورہ ہجر ان عظیم ترین صورتوں میں سے ہے جس میں لوط علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، جب لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں داخل ہوئے تو آتے جاتے کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کی خوبصورتی پر بڑے فریفتہ ہوئے، ایک دوسرے کو خبر دینے لگے کہ آج لوط کے گھر میں کچھ بڑے خوبصورت نوجوان داخل ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، جو بدمعاش قسم کے تھے، جن کی داداگیری چلتی تھی، اس قسم کے شیطان لوگ سنے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے ایسے لوگوں نے جب سنا تو چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے جب شیطانوں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، میرے مہمان ہیں، مہمان کی تکریم و تعظیم ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ ایسی شیطانی کی اور یہ پلٹ کے گئے اور بتا دیا اپنے گاؤں میں یا راستے میں لوگوں سے، کیا عزت رہ جائے گی تم لوگوں کی؟ بڑی غیرت دلائی، لیکن وہ شیطان قوم اپنے ارادے سے باز نہ آئی، اللہ کا حوالہ دیا۔ واتقوا اللہ، ظالمو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی،
اور مجھے ذلیل نہ کرو. لیکن قوم ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. شیطان ان پر سوار تو بڑے غصے میں آگے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، اولم نک ننھک عن العالمین، میں نے تم کو پہلے ہم لوگوں نے وارننگ دیا تھا کسی اجنبی شخص کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیں، تم نے آنے کیوں دیا؟ ہم ان کے ساتھ حرام کاری کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. زیادہ پریشان ہوئے. الیس منکم رجل رشید لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش کی آج ہمارے پاس طاقت ہوتی، ہمارا کوئی کنبہ قبیلہ ہوتا، ہمارے ایمان والوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی، ہمارا خاندان اپنا ہوتا، تو آج تمہیں مار مار کے خوب اچھی طرح سے آج سبق سکھلاتے. الیس منکم رجل رشید، تم میں بیوقوفی ایک انسان بھی عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا نہیں ہے؟ اتنے میں فرشتوں نے چپکے سے بتایا، لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے، یہ بھی ان کی آزمائش ہے. لن یصلوا الیک، آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ پریشان نہ ہو. خوب سنائیں ان کو، آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ، اور بس صبح ہونے کا انتظار ہے اور ہم عذاب لے کے آئے ہیں اور آج اس قوم کو ہلاک کریں گے، اس لیے بہتر ہے آپ نکل جائیں یہاں صبح ہونے کے پہلے پہلے. حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی اس قوم کو کہتے ہیں، میرے قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ حرام کام مردوں کے ساتھ کیوں کرتی ہے؟ ہماری قوم کی بچیاں ہیں، مسلمان ہو جاؤ، ان سے شادیاں کرو، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، یہ فطرت کے خلاف یہ حرام کاری کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ لیکن کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، لوط بکواس نہیں کر، ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ، تیری لڑکیوں کی ضرورت ہمیں نہیں. دیکھا آپ نے شیطان کس قدر غالب آتا ہے. ما فلا بلا لنا، تمہاری لڑکیوں کی تمہیں اور لڑکیوں ضرورت نہیں، ہمیں تو تمہیں ہمیں تمہارے ان مہمانوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ حوالے کرو، نکالو ان کو ہمارے حوالے، ہمارے پاس لاؤ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں یہاں نہیں دوسرا، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، لوط زیادہ بحث نہ کرو، ہم کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو، اور تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے، ہم کیا چاہتے ہیں. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں اے پیارے نبی، تیرے زندگی کی قسم، اللہ اکبر، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص، ایک ہی ذات جس کی قسم اللہ نے، جس کی زندگی کی قسم کھائی ہے. لعمرک، اللہ فرماتے ہیں اے نبی تیری عمر کی، زندگی کی قسم. انہم لفی سکرتہم، یہ اپنے کھیل کود اور اپنے برائیوں میں بالکل مست ہیں، یہ آپ کی نصیحت سننے والے نہیں، ان پر نشہ سوار ہے، لڑکوں کے ساتھ حرام کاری کرنے کا انہیں نشہ ہو چکا ہے، اور اسی میں لہو و لعب، کھیل کود کر رہے ہیں اور اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے بارے میں کچھ بات نہ کریں. لعمر، یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم شرک قرار دیا ہے. پیارے نبی نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا. من حلف باللات والعزى، جو اپنے بابا لات اور عزیٰ کی قسم کھائے، اسے چاہیے کہ اپنا ایمان تازہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے. غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز اور شرک ہے.
اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی عظمت بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں جس کی قسم کھائے اللہ اپنے ذات کی قسم کھاتا ہے اور اپنے مخلوق کی قسم کھاتا ہے، لیکن ان مخلوق کی جن کی عزت اور مقام اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے نبی کی ایک شان بڑھ گئی کہ رب نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، کسی انسان کے لیے نہیں کہ کسی کی جان کی قسم کھائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی شرکیہ ایک عمل، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی قسم، میں اپنی ماں کی قسم، میں اپنے باپ کی قسم، میں فلاں کے جان کی قسم، یہ سب شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ عمل ہے، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اللہ کے فرشتوں نے اب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لیے اور رات ہی میں فوراً نکل گئے، چونکہ بتایا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کچھ فاصلے پر چلے گئے اور صبح ہوتے ہی اللہ رب العالمین کا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ کی آواز آئی۔ صبح فرشتے نے بڑی خطرناک آواز لگائی، پوری قوم بے قرار، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب زمیندوز ہو گئے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس بستی کو ہم نے اوپر لے جا کر کے ایسا پٹکا کہ نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے اوپر پتھر کی بارش برسائی۔ اللہ اکبر، ایسا پتھر کہ سجیل ہے، ہر ایک کے نامزد ہے، اور جیسے مٹی کے گولیاں ہوتی ہیں ایسے ہی پتھر اللہ تعالیٰ نے برسانا شروع کیا۔ 3 قسم کا عذاب آیا، اللہ نے 3 عذاب میں پکڑا۔ ایک تو صیحہ، بڑی زور کی چیخ ماری، فرشتے کا حکم دیا اللہ نے، چیخ ماری، خطرناک بھیانک خوف زدہ کر دیں، دل کو دہلا دینے والی آواز، سب کے کلیجے اور دل دہل گئے، ختم۔ ایک عذاب تو یہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسائی، ہر ایک کو خوب اچھی طرح سے سنگسار کیا گیا، خطرناک قسم کی بارش۔ ترمیہم، دیکھ دیکھ کر کے سب کو سنگسار کیا اللہ نے، خوب اچھی طرح سے پتھر سے ان کی پٹائی کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا، جیسے کہ بعض روایات میں آیا، جبرائیل امین نے، فرشتے نے اس پوری آبادی کو زمین پر اٹھایا اور خوب بلند اوپر لے کے گیا، پوری آبادی سمیت پورا گاؤں و شہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اٹھایا اور لے کے گیا اوپر، اتنے اوپر لے گیا، اور ایسی چیخ پکار، کلیجے پھٹے، پتھر کی بارش سے لہو لہان، خوف زدہ، پھر اٹھایا اللہ نے اور خوب اوپر لے کر کے گیا، اور لے جا کر کے اوپر سے زور سے اللہ نے پٹک دیا۔ کہا جا روایتوں میں آیا، اتنے اوپر فرشتہ ان کی آبادی کو اٹھا کے لے کے گیا کہ جانوروں کی چیخنے چلانے، بچوں کے رونے کی آواز بھی فرشتے سن لیے، خوب زور سے پٹکا۔ تیسرا عذاب، اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا،
اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر. زمین کے نیچے پانی تھا، پانی اوپر آ گیا اور پوری آبادی پانی کے اندر غائب ہو گئی. آج تک پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے اس قوم کا انجام جو یہ برائی حرام کاری کرتی تھی. آج بڑے بڑے ملکوں میں جو جتنا ہی ترقی یافتہ ملک ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ برائی عام کی جا رہی ہے. فیشن بن چکا ہے. قانون بنائے جا رہے ہیں کہ کسی کو اعتراض کرنے اور غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے. بس دونوں آپس میں خوش ہو. بس اللہ اکبر. اللہ کا پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے. یہ ہے اس قوم کی سزا جو یہ حرکت لڑکوں کے ساتھ کرتی ہے. اسلام میں نہایت سخت سزا ہے. اگر کوئی انسان اس جرم میں پکڑا جائے تو بہت سارے اہل علم کا خیال ہے کہ اس کو زندہ دیوار کے نیچے کھڑے کر کے دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے تاکہ کمبخت تڑپ تڑپ کر کے اسی کے اندر مر جائے اور اس کی تجہیز و تکفیر قبر بھی جگہ نہ ملے اس کو. یہ ہے اس کی سزا، سخت سزا. اور آج یہ چیز فیشن سمجھ لی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اس قصے کے اندر اور عبرت اس قصے حضرت لوط اور ان کی قوم کے اس داستان میں ان کے بڑی بڑی عبرتیں ہیں. لآیات، بڑی بڑی عبرتیں، ایک دو نہیں، اس پر غور کرنے کے. لآیات، بہت عبرتیں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ للمتوسمین، عقل رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، دانشوروں کے لیے. سب کے لیے نہیں. جس کی عقل سوجھ بوجھ درست ہو، جو صاحب فراست ہو، دور اندیش ہو، ایسے عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس قصے کے اندر. آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو، یہ ذرا سا بڑی عبرت کی چیز ہے، جب لوط علیہ السلام کو اللہ نے قوم کی طرف بھیجا اور لوط علیہ السلام نے امت کو، اس قوم کو اس برائی سے منع کیا تو قوم دشمن بن گئی، اصلاح نہیں کرتی. بلکہ حضرت لوط کو کیا کہتی ہیں؟ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. دیکھا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. وہاں کی برسر اقتدار اور آج کے اسلام سمجھے قوم لوط کے حکام، وزیروں اور لیڈروں نے اس وقت اپنے نوجوانوں کو، گنڈوں کو اور اپنی پارٹی کو للکارا اور کہا جاؤ نوجوانوں، ہمارے ورکروں جاؤ. لوط اور لوط کے ساتھ جو ایمان والے مسلمان ہیں ان کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا، اس کو غلط کہتے ہیں. اخرجوہم من قریتکم، یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی پسند ہے، ہمارا اپنا شوق ہے، ہماری اپنی خواہش ہے، ہماری آزادی کو چھیننا چاہتا ہے. ایسا کرو، اخرجوہم من قریتکم. حکومت کی لوگوں نے، سرداروں نے، لیڈروں نے گنڈوں کو کہا، اوباشوں کو کہا جاؤ لوط اور ان کے ایمان والے جتنے ساتھی، اگر ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو ملک بدر کر دو. اخرجوہم من قریتکم، نکال بھگاؤ ان کو. دیکھو یہ دھمکی دی جا رہی ہے.
ایمان والے، اللہ کے نبی، مسلمان، مومنین جہاں ہیں وہاں کی قوم کے پسندیدہ، من پسند برائیاں، منکرات، حرام کاریاں، ان کی غنڈہ گردی اور بدماشیوں پر جب کوئی ٹوکتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، تو اصلاح کرنے کے بجائے وہ جواب یہ دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ہے، یا لوط لئن لم تنتہی لنرجمنک۔ اور ایک جگہ کیا ہے، کہا اے لوط اگر تم باز نہیں آتے تو پتھر مار مار کر کے تم کو ہلاک کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پاور تھا، جن کے پاس قوت تھی، جن کی میجارٹی تھی، جن کو بڑی قوت اور طاقت حاصل تھی، اپنی اصلاح اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حضرت لوط اور حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساتھیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے، بلا سمجھتے تھے، اپنے کبر و غرور اور اپنے قوت اور طاقت اور پاور کے گھمنڈ میں ان کو کہتے تھے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، تم کو ہمارے شہر میں، ملک میں رہنے کی اجازت نہیں، اس طرح سے دھمکی دیتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا دوستو؟ ایسی دھمکی دینے والوں ہی کا اللہ نے انتظام کر دیا، لوط علیہ السلام صحیح سالم محفوظ رہے، ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، اور جو نکالنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ تو ایک تو یہ بڑی عبرت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، رب کی عبادت، نبی کی لائی ہوئی سنت اور تعلیمات پر ڈٹ کر عمل کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو طرح طرح کی قرارداد پاس کی جاتی ہیں، آج کے اس طرح بڑے بل پاس کیے جاتے ہیں اور طرح طرح سے قانون بنائے جاتے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور پھر اسٹیج پر کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو یہ قبول کریں ہماری باتیں، ورنہ ہم ان کو دیش سے نکالیں گے، ملک سے نکالیں گے۔ اپنا انجام سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حشر اللہ وہی کر دے جو اللہ نے قوم لوط کا کیا تھا۔ کیوں؟ ہم مومنوں کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا، مومنوں ذرا ان سے عبرت و نصیحت حاصل کر لو۔ نمبر 2، دنیا کے سارے کفار و مشرکین جو دنیا میں پاور میں آ جانے کے بعد مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ عبرت و نصیحت حاصل کریں، اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیں، پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کو ستانے والوں کا انجام اللہ نے کیا کیا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، یقیناً یہ لوگ ایک بالکل شاہراہ پر آباد تھے۔ کہا جاتا ہے حجاز سے، مدینے سے جو راستہ شام کی طرف گیا ہے، بالکل راستے میں ان کی آبادی پڑتی تھی، لبے سڑک تھے، یہ لوگ شاہراہ تھی، بہت بڑا روڈ تھا، وہاں لوگوں نے کہا یمن سے لے کر کے وہاں تک جاتا تھا، آباد تھی، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی کیے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہیں پر حضرت لوط اور ان کی قوم کا قصہ ختم ہوا۔ اب آگے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب الایکہ بھی بڑے ظالم تھے، اصحاب الایکہ بھی بڑے ظالم تھے۔
اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے ان کو اصحاب الایکہ کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایکہ، ایکہ کے معنی آتے ہیں گھنے درخت، جنگل، بڑے بڑے باغات جو بڑے ہی خوشنما، بڑے ہی پھل آور، بڑے ہی بہترین اور خوب گھنے ہوں، موٹے موٹے بڑے بڑے ہوں، ایسے جنگل کو، ایسے باغات کو اللہ رب العالمین ایکہ کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ وہاں کے قوم کے لوگ شرک میں، کفر میں اور بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان کے ہاں سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی برائی اس قوم کے اندر جو تھی، کہا جاتا ہے وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک تو شرک تھا اس قوم کے اندر، قوم طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے، اور شرک کے ساتھ اس قوم کے اندر بدترین اور گھناؤنی جرم جو تھا وہ لین دین میں کمی کرتے تھے۔ مارکیٹ کا نظام، ناپ اور تول کا نظام ان کا بڑا گھناؤنا تھا۔ یہ طرح طرح سے بے ایمانی کرتے۔ اللہ رب العالمین جن گناہوں کی سزا بہت جلد دیتے ہیں اور جن گناہوں کی بنا پر سابقہ قوموں کو ہلاک کیا ہے، ان میں ایک بڑا جرم یہ مارکیٹ کا نظام، لین دین کا معاملہ تھا کہ لینے کی باری آئے تو انسان خوب پورا بلکہ زیادہ لے، اور دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے دے، کم کر کے دے۔ جب دنیا کے اندر قوم شعیب نے، اصحاب الایکہ نے یہ منکرات اور یہ برائیاں شروع کی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور قوم ہلاک ہوئی۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا ان کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آج دنیا کے اندر یہ برائی نہیں، بلکہ اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے۔ لین دین میں ہیرا پھیری کرنا، نقلی مال کو اصلی بنانا، فراڈ کرنا، دغا بازی سے کام لینا، یہ آج دنیا کے اندر یہ بہت بڑا نیک کاموں میں، یہ تیز ترار، بڑا ہوشیاری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان کیا، اور اس امت کو ڈرایا کہ تم بھی ایمانداری سے کاروبار کرو، لین دین، بزنس، تجارت، کاروبار ایمانداری اور امانت داری سے کرو، گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں اس کی بڑی وعید سنائی ہے، اور طرح طرح کے عذاب کی دھمکیاں سنائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔
جب کسی قوم کے اندر لین دین، وزن کرنے، ناپ اور تول میں کمی بیشی اور بے ایمانی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر 3 عذاب نازل کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے اس مسئلے پر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب میری امت کے لوگ مسلمان 3 برائیاں کرنے لگیں گے، 5 برائیاں، ان میں ایک کیا ہے؟ جب ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو اللہ 3 عذاب ان پر نازل کرتا ہے۔ نمبر اخذوا بالسنین، نمبر 2 وشدت المؤنہ، نمبر 3 وجور السلطان علیہم۔ یہ 3 عذاب۔ نمبر 1 اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین اس قوم سے برکت اٹھا لیتے ہیں، برکتوں سے محروم، رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ محنت بہت کرے گا، آمدنی بہت ہوگی، کاروبار چلتے نظر آئیں گے، فصلیں تیار نظر آئیں گی، باغات میں پھل نظر آئیں گے، لیکن سب دیکھنے کے ہوں گے، برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، برکتیں اس میں نہیں ہوں گی، برکت ختم ہو گئی۔ یہ پہلا عذاب۔ نمبر 2 وشدت المؤنہ، اور زندگی کے سارے مسائل کو دشوار اور تنگ کر دیں گے، تنگی مسلط ہوگی، کوئی کام آسانی سے نہیں بنے گا، ہر کام، زندگی کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے۔ انسان پڑھ کر نکلے گا، نوکری نہیں ملے گی، نوکریاں ملیں گی، تنخواہ برابر نہیں ملے گی، کام زیادہ لے گا، بچے جوان ہوں گے، رشتے نہیں ملیں گے، آمدنی بڑی ہوگی، تنخواہ بڑی اٹھائے گا، لیکن پورا نہیں ہوگا، برکت اٹھا لے گا۔ اللہ زندگی کے مسائل کو تنگ کر دیں گے۔ نمبر 3 وجور السلطان علیہم، اللہ ایسے ظالم حاکم، ظالم انسان کو ان پر مسلط کرے گا، جو وزیر اعظم ہوگا، وزیر داخلہ ہوگا، جو ہمارا حاکم ہوگا، ہمارا جو بڑا ہوگا، اتنا ظالم ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان پر مسلط کرے گا۔ اب وہ دل کھول کر کے ملک کے باشندوں پر ظلم ڈھائے گا، جو چاہے گا کرے گا، جیسے چاہے گا وہ اپنا قانون بنوائے گا، ظلم زیادتی چاروں طرف سے پریشان کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے پر غور کریں، یہ ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کے لیے اللہ بیان کرتا ہے، تاکہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ان منکرات، ان برائیوں سے بچائیں جن برائیوں کے بنا پر ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، جن کے واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے قصے میں جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے دوستو، اپنی مارکیٹ کا، اپنے معاملات کا سدھار ہے۔ جیسے ہم حقوق اللہ میں، اللہ کی عبادت میں بڑا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہماری عبادت درست ہو، ایسے دنیاوی امور میں کاروبار کا بڑا خیال، معاملات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ معاملات ہمارے بالکل درست ہوں، اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن پاک میں
سورہ ہجر میں بھی اختصاراً بیان کیا اصحاب الایکہ کہہ کر کے، اور سورہ اعراف سورہ ہود میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، دیکھیں کس قدر ناپ اور تول کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کس طرح سے ان عبرتناک واقعات کے ذریعے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا کہ معاملات بھی تمہارے درست ہوں۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ ہود کے اندر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام آئے تو اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت جو دی تھی وہ یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہی تمام نبیوں کی دعوت تھی، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ آگے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میرے قوم کے لوگوں ناپ اور تول میں گھٹاؤ نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کو صرف اس لیے بھیجا کہ مارکیٹ کا نظام درست ہو، لین دین میں بے ایمانی لوگ نہ کریں۔ کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب جو اس کی نظیر، اس کی مثال پیش کر سکے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ حقوق اللہ کا سب سے پہلا ہے، حق ہے۔ نمبر 2، ناپ تول میں گھٹاؤ نہیں، کمی نہ کرو، یہ معاملات کا معاملہ ہے۔ عبادات بھی درست ہوں اور معاملات بھی صحیح ہوں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، خبردار ناپ اور تول میں کمی گھٹاؤ نہیں۔ پیارا انداز، انی اراکم بخیر، اللہ اکبر، میری قوم کے لوگوں میں تمہیں بڑی اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، کاروبار چل رہا ہے، منافع اور فائدے مل رہے ہیں، مارکیٹ آباد ہے، کاروبار سب کے چل رہے ہیں، بڑے خوشحال ہو، اللہ نے حلال طریقے سے تم کو اتنا دیا ہے، بے ایمانی کی ضرورت تمہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کے سمجھانے کا انداز، انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں بہت اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں بے ایمانی کرنے کی، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی غریب کا حق دبانا، کسی کا حق مارنا، اس کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ حلال وقت پر اکتفا کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے بڑا ڈر لگا ہے، دیکھو مجھے بڑا ڈر لگا ہے، کس چیز کا؟ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا اور اپنے ناپ تول میں گھٹانے والی عادت، بری عادت، بے ایمانی تم نے نہ چھوڑی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے کہ پوری قوم کو لپیٹ لے، کوئی ایک فرد نہیں بچے گا۔ عذاب یوم محیط، چاروں طرف سے عذاب اللہ کا گھیر لے گا تم کو، اس دن سے ڈرو۔ دیکھیں کتنا بہترین واعظ، کتنی بہترین نصیحت، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعریف کر کے، خوبیاں بیان کر کے، انی اراکم بخیر۔ آگے وَيَا قَوْمِي، اے میرے بھائیو، اے میرے انداز، وَيَا قَوْمِي، اے میرے بھائیو، میرے برادری و قوم کے لوگوں، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول پورے پورے کیا کرو۔ کسی کو ناپ کر کے دے رہے ہو
تو پورا پورا ناپ کر کے دو، کم نہ دو، گھٹا کر کے نہ دو، ناپ برابر رکھو۔ والمیزان، اور وزن کر کے دے رہے ہو تو پورا پورا وزن کرو، کانٹا بالکل سیدھا ہو، گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں، بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، لینا دینا انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، میرے قوم کے لوگوں، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کا حق، ان کی چیزیں گھٹا کر کے نہ دو۔ تم کپڑا ناپتے ہو تو 2-4 انچ کم دے دیتے ہو، وزن کرتے ہو تو ڈنڈی مار دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کا حق، لوگوں کی چیزیں پوری پوری تو گھٹا کر کے نہیں دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ بے ایمانی کر کے، ذرا سوچو، بے ایمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں دوستو ایک چیز یاد رکھیں، دیکھا فساد زمین میں کیا ہے، فساد کیا ہے؟ آج دنیا میں صرف مسلمانوں کو فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ مسلمان فساد کرتا ہے، مسلمان فساد کرتا ہے۔ مسلمان حق بات بتائے، لوگوں کی اصلاح کرے، برائی سے روکے، اصلاح کرنے والے کو کہیں فساد کرتا ہے۔ کس قدر قوم کا دماغ معوف، شیطان کس قدر انسان کو بیوقوف بناتا ہے۔ مسلمانوں کے پیچھے انسان جب فساد، سمجھو دوستو، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بے ایمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پتہ چلا کیا فساد کیا ہے؟ بے ایمانی کرنا، برائی کرنا، اللہ اس رسول کی نافرمانی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ اصل میں فساد ہے۔ حق بات کہنا، حق پر قائم رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ فساد نہیں ہے۔ حضرت شعیب لا تعثوا، شعیب علیہ السلام لا تعثوا، خبردار فساد نہیں پھیلاؤ، لوگوں کا مال گھٹا کر کے، بے ایمانی کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے فساد نہ پھیلاؤ، اصلاح کرو۔ آج جب دنیا میں فسادی عام ہو گئے تو آج اگر بیماری بھی آتی ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں سے بیماری پھیلتے ہیں۔ سنا ہوگا لوگوں نے، کرونا مسلمان لے کر کے آئے، جبکہ دیکھا جائے تو شروع غیر مسلم سے ہوا اور انتہا بھی غیر مسلم سے ہو رہا ہے۔ مسلمان بیچارے بیچ میں لپیٹ کے آئے، لیکن اس کے باوجود دنیا جانتی ہے کہ یہ بت پرستوں سے، غیر مسلموں سے بیماری شروع، اس کی ابتدا غیر مسلم سے ہوئی ہے، غیر مسلم ملک سے ہوئی، غیر مسلموں سے ہوئی ہے۔ لیکن جب کسی قوم کا دماغ خراب ہو، اس کو پاور مل جائے تو ہر بری چیز کو غیروں کی طرح منسوخ کرتا ہے۔ اللہ کا جب بھی کوئی عذاب آیا تو کہتے طیرنا بموسیٰ ومن معہ، یہ موسیٰ تمہاری وجہ سے عذاب آیا۔ نبیوں کو کہتے جب بھی اللہ کا عذاب آیا تو کافروں نے کہا اے مسلمانوں تمہاری وجہ سے ہوا، حالانکہ ان کے اللہ کا عذاب ان کی برائیوں کی وجہ سے ہوا، ان کے فساد کی وجہ سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ابھی لوط حضرت شعیب کا بیان جاری ہے۔ اللہ ذرا دیکھو کتنا پیارا جواب اور دعوت و تبلیغ کا کتنا اچھا انداز۔ کہتے ہیں اے میرے بھائیو، میرے قوم کے لوگوں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالی جائز طریقے سے جو تمہیں منافع مل جاتا ہے وہی منافع تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، خیر و برکت کی چیز ہے، ہمیشہ تمہاری مارکیٹ، تمہارا ملک آباد رہے گا۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کو مانو تب ہم تمہیں بتا ہی سکتے ہیں، وما انا علیکم بحفیظ، ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں بنائے، ہم تمہیں صرف سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے قوم کے لوگوں کا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ناپ اور تول میں کمی کرنے کی عادت سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا؟ عذاب کیا آیا؟ 3 عذاب آئے، 3 عذاب آئے، بڑے خطرناک 3 عذاب آئے دوستوں۔ اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ کی بات کر دیکھیں، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب الایکہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان کو بھی سزا دی، انتقام لیا۔ پوری برائی ہم نے اکٹھا کی تو 2 تھی، شرک اور ناپ تول میں گھٹانا بڑھانا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے شعیب نے کوشش کی تو کہا شعیب بس تم نماز پڑھتے رہو، اپنا دین اپنے پاس رکھو، مارکیٹ میں اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 3 عذاب آیا دوستو۔ نمبر 1 الذلہ، یوم الذلہ، یوم الذلہ۔ نمبر 2 الرجفہ، نمبر 3 الصیحہ۔ 3 عذاب آیا اور پوری قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ آج اس قوم کا کوئی ایک بد فرد آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ کا عذاب، اصلاح کرنے والوں کو غلط کہہ دینا، بھائی چلو چلو تم اپنا سنبھالو، ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ 3 عذاب آیا۔ نمبر 1 پہلا عذاب شدت کی گرمی، اللہ ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ نے بے انتہا گرمی کا عذاب، زمین آگ اگلتی تھی، کسی جگہ ظالموں کو سکون نہیں۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ زمین میں خوب سخت قسم کی گرمی، جب خوب کس کی گرمی خوب ہو گئی، گرمی کی انتہا ہوئی، تو لوگ گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بنگلوں اور محل کو چھوڑ کر کے باہر ہوا کھانے کے لیے، کیوں چلو بھائی باہر بیٹھتے ہیں کچھ تو ہوا آئے گی، ہوا خوری کی لالچ میں گرمی سے بچنے کے لیے باہر 8 دن تک کہتے پکتے رہے۔ 1 ہفتہ ہوا تو دور سے بادل آتا ہوا نظر آیا، اللہ اکبر، بادل آتا ہوا نظر آیا۔ بادل کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، دوڑ پڑے سب لوگ بادل کے سائے، بادل کے کھڑا ہو گیا، یوم الذلہ، آگے کھڑے ہو گئے۔ وہاں جب آگے کھڑے ہو گئے بادل میں، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا شروع کیا۔ 1 عذاب تو یہ تھا۔ نمبر 2 اللہ نے صیحہ، بڑے زور سے چیخ کا عذاب ان پر نازل کیا۔ فرشتے کو حکم دیا، خوب کس کر کے چیخا فرشتہ، جس کی وجہ سے دل ان کے دہل گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب تھا۔ الذلہ پہلا عذاب، اور یہ دوسرا عذاب صیحہ۔ صیحہ کا عذاب آیا، ایسی آواز کہ سب کے دل دہل گئے، کانپ گئے، کلیجے پھٹ گئے سب کے، سب خوف مارے، خوف کے بیٹھ گئے۔ پھر تیسرا عذاب الرجفہ آیا، زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ پوری قوم جو ہے تباہ ہو گئی۔ دوستو، انہی اصحاب الایکہ کو اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ یہ اصحاب الایکہ
واقعی بڑے ظالم لوگ تھے، بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے۔ اور ظلم کیا تھا؟ ابھی آپ نے سنا، اللہ کی توحید میں ظلم، مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ ظلم، اللہ کے نبی آئے تو نبی کے ساتھ ظلم، ایمان والوں کے ساتھ ظلم، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان کو سزا دی، ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب آپ نے سن لیا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث سنائی کہ انسان جب کوئی قوم، کوئی مارکیٹ، کوئی شخص، کوئی امت ناپ تول میں گھٹاتی بڑھاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، لینے کی باری آئے تو دبا کر کے، اور دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے، جب بھی کوئی قوم، کسی قوم میں برائی پائی جاتی ہے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت سے پہلے دنیا ہی کے اندر آ جاتا ہے۔ حدیث سنائی، 3 عذاب آتا ہے، حدیث کے اندر آیا 3، اور یہ 3 عذاب یہاں دیکھو، قوم شعیب پر رجفہ، صیحہ، ذلہ، یہ 3 عذاب ان پر نازل ہوئے۔ اور جب بتائیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیشین گوئی کا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اللہ تعالیٰ جب یہ بتا دیا، یہ بیان کر دیا کہ ویل برباد، تباہ راکھ ہو جائیں گے ناپ اور تول میں کمی کرنے والے، لین دین میں بے ایمانی کرنے والے، ہلاک، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کا ہلاک، برباد ہوا، وہ قوم، وہ انسان کبھی پنپ نہیں سکتا جس کے متعلق اللہ نے ویل کا لفظ کہہ دیا ہو۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا، اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں قومیں، کون دونوں قومیں؟ قوم لوط اور قوم شعیب، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں قومیں بے شک، یقیناً، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین پر آباد تھیں۔ امام مبین وہی کہتے ہیں جس کو شاہراہ، اور آج جس کو نیشنل ہائی وے کہتے ہیں، نیشنل ہائی وے جو روڈ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کسی مارکیٹ کی، کسی گاؤں کی، کسی شہر کی، کسی زمین کی قیمت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کوئی شاہراہ پر ہو، ہائی وے پر آباد ہو، ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو اللہ نے آباد کیا تھا، وہ نیشنل ہائی وے شاہراہ پر تھی، یہ بالکل کہا جاتا جو یمن سے لے کر کے حجاز ہوتے ہوئے شام تک جو شاہراہ تھی، ہائی وے، اسی پر یہ دونوں قومیں آباد تھیں، قوم لوط اور قوم شعیب اصحاب الایکہ۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو ایسی جگہ آباد کہتے ہلاک ہوئی۔ بار بار اللہ یہ کیوں کہتا ہے لبِ امام مبین؟ یعنی تم لوگ اس روڈ سے گزرتے ہو، آج تک تمہارا آنا جانا اس شاہراہ پر ہے، مکے والو، تم شام تجارت کے لیے جاتے ہو نا، تو اسی شاہراہ سے ہو کے جاتے ہو، روڈ تو وہی ہے لیکن آبادی کا نام و نشان نہیں، اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، تمہارا گزر وہاں سے ہوتا ہے برابر، تم عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے یہ انجام کیا۔ ہمارے ہاں تو سارے نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم کہاں بچ سکتے ہیں، اور ہمیں کہاں سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کا تذکرہ کیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا اصحاب الحجر نے، المرسلین،
رسولوں کو جھٹلایا. اصحاب الحجر، ہجر یہ مدینہ طیبہ سے جو روڈ شام گیا ہے اسی روڈ پر آج اولا نامی شہر ہے، بڑا مشہور ہے، جس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. تو یہاں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ قوم پوری تباہ برباد ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا انہی کو اصحاب الحجر کہا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق کی جھٹلایا ہجر والوں نے. ہجر شہر کا نام، نبیوں کو. یہاں ایک چیز یاد رکھیں، مرسل ایک نبی، مرسلین جمع ہے اس کی. اللہ فرماتے ہیں اصحاب الحجر نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک ہی رسول ان کے پاس آیا تھا، صرف صالح علیہ السلام، لیکن رسولوں کو جھٹلایا تھا. کیوں کہا؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. ہر نبی جو آتے ہیں وہ تمام سابقہ نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، یاد رکھیے گا. اسی لیے آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں. ہر نبی جب آتے ہیں تو کسی نبی کی مخالفت نہیں، ان سے پہلے جتنے انبیاء اور پیغمبر گزرے سب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کی راہی بھی کتاب قرآن نے بھی ہم کو یہی حکم دیتا ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ پورا پڑھ ڈالیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر رسول پر. تو کسی ایک رسول کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار سمجھا جاتا ہے. سمجھو، پہلے کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار لازم آتا ہے. ایک نبی کی گستاخی سارے نبیوں کی شان میں گستاخی سمجھی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا صرف سمود صالح کو نہیں جھٹلایا بلکہ پوری قومیں، پورے تمام نبیوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے ان کو بڑی نشانیاں دی تھیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر انہوں نے برابر ہمیشہ ہماری آیات سے اعراض کرتے رہے. ہمارے نبی کی تصدیق کر کے، نبی کے معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لانے کے بجائے وہ تکذیب پر، ضد پر اڑے رہے اور ان کا انکار کرتے رہے. عداوت و دشمنی پر اتر آئے اور ایمان لانے سے انکار کیا. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.